گھر اور معاشرہ محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گھر اور معاشرے میں محبت مدینہ۔ یوں تو مدینہ شریف کے فضائل، برکتیں، کیا کہنا ہے مدینہ کے، اور مدینہ کے لیے عاشقان کا تڑپنا، بلکنا، مدینہ کے دیدار کے لیے، سفر مدینہ کے لیے بے چین رہنا، تو کیا بات ہے مدینہ کی۔ تو الحمدللہ آج کے اس دور میں بھی مدینہ سے محبت کرنے کے ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے مناظر، اور بالخصوص دعوت اسلامی کے پیارے مشک بار مدنی ماحول کے ذریعے بھی ہمیں ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو، سننے کو ملتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ہو سکتا ہے گھروں میں خواتین بھی، اسلامی بہنیں بھی مدینہ کے دیدار کے لیے، سفر مدینہ کے لیے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں، صدیوں سے یہ عاشقان رسول کا ایک معمول رہا ہے، ایک طبیعت، کیفیت رہی ہے کہ مدینہ سے محبت، مدینہ سے پیار۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے محبت فرمائی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار بھی مدینہ میں ہے، اور اس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کہ جن کی شفاعت ہمیں ملنی ہے، اور قبر انور کی زیارت کرنے پر شفاعت کی بشارت بھی ہے۔ تو آج کے اور بھی اس ٹاپک سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں سٹارٹ میں اپنے مبلغین کا بھی تعارف کرواؤں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی شاہد مدنی اتاری، ماشاءاللہ شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خیریت سے ہیں شاہد بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے فراز مدنی، ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ نعت خواں آج عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آج مدینہ کی محبت سے متعلق کچھ یہ کلام وغیرہ بھی سنائیں گے ہمیں۔ کیسا ہے مدینہ کہ بندہ روتے ہوئے جاتا ہے اور پلٹتا بھی روتے ہوئے ہے۔ کیا بات ہے شہر مدینہ کی۔ اور دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں بندہ روتا، تڑپتا، بلکتا جائے، اور جب پلٹے تو بھی روتا ہوا، بلکتا ہوا کہ نہ جانے دوبارہ اس پاک دربار میں کب حاضری نصیب ہوگی۔ تو اللہ کریم سب عاشقان رسول کو بادب باذوق بار بار حاضریاں نصیب فرمائے، اور مدینہ کی محبت اور بڑھے، کہ مدینہ سے محبت اسی لیے کہ مدینہ والے سے محبت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، تو یہی محبت وہ ہے کہ جو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے گی انشاءاللہ۔ تو محبت مدینہ یہ ہر ایک عاشق کے دل میں ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اس کو برقرار بھی کیسے رکھا جائے، اس میں اضافہ بھی کیسے کیا جائے، تو ہمارے مبلغین سے سنتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی طرف اگر ہم نظر کریں تو کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی محبت کو خود بھی بیان کیا، اپنی جو مدینہ پاک سے محبت تھی اس کو بھی بیان کیا، اور پھر مدینہ پاک میں جو برکتیں ہیں اس کو بیان کیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اگر کسی بزرگ شخصیت سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو وہ ویسی برکت والی بن جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کے لیے ایک خاص شہر کو پسند فرمایا، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک شہر کو حرم قرار دیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مدینہ شہر کو جو ہے وہ حرم قرار دیا ہے، اور حضور نے خود بھی فرمایا کہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں۔ پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مکے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اس میں چیزوں کی برکت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں مدینہ پاک کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اس کی چیزوں میں برکت کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں۔ اور بلکہ حضور علیہ السلام کی محبت کیسی تھی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ و اشد،
یا الہ العالمین ہمارے دل میں مکے جیسی محبت مدینے کی بھی ڈال دے، بلکہ فرمایا کہ عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر مدینے کی محبت ڈال دے، یعنی جو ہماری دلوں کے اندر محبت مکے کی تھی اس سے بڑھ کر جو ہے ہمارے دلوں کے اندر مدینے کی محبت ڈال دے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل عرصہ مکے پاک میں گزرا، تقریباً 53 سال آپ نے مکے شریف میں گزارے، تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ جہاں بندہ زیادہ عرصہ رہتا ہے وہاں سے اس کو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ پیدائش کا شہر، جہاں پلے بڑے، بچپن گزرا، اور پھر کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارتیں اور پھر وہاں پر عبادت کرنا، تو وہاں پر نیچرلی آپ کو بہت زیادہ مکہ شریف سے محبت تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف سے باہر کی طرف آئے اور کعبے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ کر یہ فرمانے لگے کہ اے کعبہ، اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہ العالمین، اب ہمیں وہ جگہ ہے کہ جو میرے نزدیک محبوب ترین ہے، مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، اب مجھے وہاں کی طرف منتقل فرما دے جو تیری بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک جانے کا حکم دیا گیا۔ تو کئی ایسے فضائل ہیں کہ اگر بات کی جائے تو عشق مدینہ میں اضافہ ہوتا ہے، محبت مدینہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو امام المحدثین قرار دیا گیا اور یہ امام بخاری وغیرہ کے ہم اثر ہیں۔ ان کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی سفر حج پر جاتے تو روٹ وہ اختیار کرتے جو مدینہ شریف سے ہوتے ہوئے جاتا تھا، یعنی کہیں اور سے بھی جا سکتے تھے لیکن ان باقاعدہ یہ انتظام کر کے اس روٹ سے جاتے تھے کہ جو مدینہ شریف سے ہوتا ہوا جاتا تھا، اور پھر واپس بھی آپ اسی روٹ سے واپس آتے تھے۔ اب ان کی آپ دیکھیں شان و عظمت کیسی ہے۔ لاسٹ جو آپ کا سفر حج تھا اس میں جب آپ نے مدینہ میں قیام کیا اور آپ جب ابیار علی میں پہنچے تو وہاں پر جا کے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یحییٰ بن معین، کیا تمہیں ہماری ہمسائیگی پسند نہیں آئی؟ ہمارا پڑوس تمہیں پسند نہیں آیا؟ آپ جو ہے وہ جاگے اور آپ کو یہ لگا کہ مجھے اشارہ کیا گیا کہ میں دوبارہ چلے جاؤں، حالانکہ آپ سفر حج پہ جا رہے تھے، لیکن آپ وہیں سے واپس آئے، آپ نے 3 دن مسجد نبی میں قیام کیا اور آپ کا جو ہے وہاں پر پھر 3 دن کے بعد وصال ہو گیا۔ اور آپ وہ ہستی ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جس تختے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا تھا، بنو ہاشم کے لوگوں نے وہی تختہ نکالا اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کو اسی تختے پر غسل دیا گیا۔ آپ نے اپنی کتاب معرفت الرجال کے اندر یہ بات بیان کی کہ میرے نزدیک مدینہ پاک کی حاضری 200 نفلی طواف سے بڑھ کر ہے۔ ان کا اپنا ایک موقف تھا، ان کا ایک انداز تھا، ان کی مدینہ پاک سے ایسی محبت تھی۔ تو یہ انشاءاللہ مزید ہم سنیں گے بھی اور بیان بھی کریں گے کہ مدینہ پاک میں کیا کیا مزید برکتیں ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، محبت مدینہ، ایسے ایسے واقعات ہیں، عاشقان رسول کی ایسی ایسی حکایات، ایسے ایسے واقعات، تو کیوں نہ ہو محبت مدینہ سے۔ شاہد مدنی بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینہ شریف سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے اور پھر واپسی کا سفر ہوتا تو جب مدینہ شریف کے قریب پہنچتے تو اپنی سواری کو ایڑ لگایا کرتے تھے، سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے محبت مدینہ کی وجہ سے۔ اور غزوہ تبوک سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو وہ کچھ صحابہ جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے، وہ اس قافلے کو ویلکم کرنے کے لیے اور جو ہے اس قریب آئے، اور ان کے آنے کی وجہ سے کچھ گرد اڑی۔ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنا جو گرد سے بچنے کے لیے ایک کپڑا اپنے ناک پر رکھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینہ شریف کی خاک کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ یعنی یہ مدینہ شریف کی خاک کی جو ہے وہ عظمت بیان فرما دی، اور جو ہے وہ اس سے یعنی خاک سے بھی محبت کو سے اظہار ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کی کوئی گھاٹی اور کوئی رستہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر 2 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہوں۔ اور علماء نے اس پر لکھا کہ مدینہ شریف کے جو یہ گھاٹی اور اس کے بارے میں فرمایا گیا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اس میں جو ہے وہ جھلکتی ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی کے لیے جو ہے وہ مدینہ شریف کی گھاٹیوں اور اس کے راستوں کی حفاظت پر جو ہے فرشتے مقرر فرمائے۔ تو مدینہ شریف سے محبت کیوں نہ کریں؟ جب ہم بزرگان دین، صحابہ اکرام، ان لوگوں کی محبت دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مدینہ شریف میں مرنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی، ترغیب ارشاد فرمائی۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھے تو وہ مدینہ ہی میں مرے،
کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مدینہ شریف میں مرنے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی یہ دعا مشہور ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا باری تعالیٰ مجھے جو ہے وہ شہادت کی موت، اپنی راہ کی شہادت کی موت عطا فرما، اور مدینہ شریف میں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کہ جو مدینہ شریف میں مجھے جو ہے وہ موت عطا فرما۔ تو یہ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت مدینہ شریف میں ہی ہوئی، آپ کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ اور اسی طرح آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد اہل بقیع، اور میں اہل بقیع کے ساتھ جو ہے وہ میدان قیامت میں جاؤں گا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کیفیت بیان کی گئی کہ جب نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر اطہر سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ کے دانے ہاتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور آپ پھر اس طرح جو ہے وہ اہل بقیع کی طرف جائیں گے۔ تو جو جنت البقیع ہے، کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو جنت البقیع میں جو ہے وہ مدفن نصیب ہوتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری صاحب تو ہر نماز کے بعد تقریباً یہ دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ مدینہ شریف میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما۔ تو یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جنت البقیع میں تدفین کی دعا کیا کرتے تھے، اور خوش نصیب ہیں جو جنت البقیع میں جن کو مدفن نصیب ہوتا ہے۔ 10,000 سے زائد صحابہ کرام جو ہے وہ اس مبارک قبرستان کے اندر جو ہے وہ ان کی تدفین ہوئی تھی، اور پھر کیسی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو جنت البقیع میں ہیں۔ جنت البقیع کی بھی کیا بات ہے، اور جنت البقیع ہے بھی آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کی سین میں۔ تو جب وہ شعر پڑھا جاتا ہے قدموں میں موت کا، تو یہ بھی ایک تصور ہوتا ہے کہ قدموں میں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ قدموں میں موت، اور پھر تدفین اگر بقیع پاک میں ہو جائے تو قدموں میں آرام جو ہے وہ بندہ کرتا چلا جائے گا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہمیں مدینہ پاک کی بادب باذوق حاضری نصیب فرمائے، اور بالآخر خاتمہ بالخیر مدینہ میں ہو جائے، اور 2 گز زمین بقیع پاک میں نصیب ہو جائے، اور اللہ ایسا کرم فرمائے کہ بس مدینہ کی بار بار حاضریاں نصیب ہوتی رہے، کہ مدینہ میں ایسا سکون ہے، ایسا سکون ہے، کیوں نہ ہو سکون، کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہیں۔ اور جب بندہ مدینہ میں جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، جب پہنچنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو مدینہ کے سفر کا سامان بھی جب لیتا ہے تو سامان پیک کرنے کا بھی ایک ذوق ہے، رقت طاری ہوتی ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ جب جیسے جیسے مدینہ قریب آتا ہے تو کیفیت اور بڑھتی رہتی ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، وہاں سے شفاعت کی بھیک ملے گی، اپنے آقا علیہ السلام کو اپنا حال دل بیان کروں گا، وہاں جا کر اپنی فریادیں کروں گا، وہ اپنے امتیوں کا حال سنتے ہیں، اپنے امتیوں کی مدد فرماتے ہیں، اور پھر اس مزار پر انوار کی زیارت کروں گا کہ جس کی زیارت پر شفاعت کی بشارت ہے، اس سبز گنبد کا دیدار کروں گا کہ جس کو پکچرز میں، فوٹو میں، ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، جس کا تصور کرتا ہوں، قریب جا کر اپنی آنکھوں سے اس سبز گنبد کو دیکھوں گا، سنہری جالیوں پر حاضر ہوں گا، 10 بستہ درود و سلام عرض کروں گا۔ اور جب بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو کیفیت ہوتی ہے کہ میں گناہ گار واقعی مدینہ آ گیا، میں آقا علیہ السلام کے اتنا قرب میں آ گیا، اور بس ایک ہوتی ہے۔ اور مدینہ پہنچ کر بھی فراز بھائی، جب بندہ مدینہ شہر میں داخل ہو جاتا ہے، جو موجودہ شہر ہے، تو ایک عجیب سی کیفیت بندے کی بن جاتی ہے۔ اور جب مسجد نبوی شریف کی طرف بندہ چلتا ہے تو جو مسجد نبوی قریب آتی ہے تو ایک کیفیت ہوتی رہتی ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے سمجھ لیں یوں آغوش میں قریب، اور جو قرب بڑھتا رہتا ہے تو ایک کیفیت بنتی رہتی ہے۔ میری 2001 میں چل مدینہ نصیب ہوا تھا، اس کے بعد پھر یہ تھا کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر ہو، تو وہ بیچ میں سفر بنا نہیں، 15-16 سال امیر علیہ سنت کا، تو 2016 میں پھر حاضری نصیب ہوئی۔ تو اب 2001 میں ہوا، پھر 2016 میں۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ مرشد کے پیچھے پیچھے اللہ کے ولی کے دامن میں چھپ کر میں کیسے جاؤں گا، کیسے سامنا کروں گا، وہاں کیسے اپنا منہ دکھاؤں گا، ایک کیفیت بنی ہوتی ہے تو مرشد کے دامن میں چھپ کر۔ تو بہرحال وہ امیر علیہ سنت کی ترکیب بنی نہیں، تو پھر وہ اجازت سے ترکیب بنی جانے کی۔ تو میں نے عبدالحبیب بھائی سے پوچھا
کہ عبدالحبیب بھائی آپ تو ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں، حاضری نصیب ہوتی ہے، تو مقصد اب میں تو ظاہری طور پر تو مرشد کے ساتھ نہیں ہوں، تو کیا کیا جائے، کہاں سے کہ چہرہ انور، قدمین شریفین، ریاض الجنہ، مسجد نبوی. تو عبدالحبیب بھائی کا وہ جملہ میں بھولتا نہیں. اور عبدالحبیب بھائی کہتے ہیں کہ علی بھائی وہاں تو ذوق ہی ذوق ہے، جہاں سے چلے جائیں، جہاں کیفیت بن جائے وہیں بیٹھ جائیں، وہیں سے حاضری دیں، وہاں تو برکت ہی برکت ہے، اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے. تو بس اللہ کریم سب کو بعد اب بازو حاضری نصیب فرمائے. یہ کیفیت کیوں بنتی ہے فراز بھائی؟ یہ جانے سے پہلے بھی، جا کر بھی، پھر جا کر پلٹنے کے بعد بھی. ابھی جو ہمارے رکن شورا نے ایک روایت بیان کی، اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کی طرف جب آنے لگتے تو آپ کے چہرے کے جو خوشی کے آثار ہیں وہ مزید بڑھتے چلے جاتے، مزید سرور کے اندر اضافہ ہو جاتا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ مدینہ پاک کی جب آپ تشریف لاتے تھے تو یعنی ایک ذوق کا جو ہے وہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا. تو اس میں اصل میں صحبت کا جو بڑا اہم کردار ہے. کئی ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے بھی مدینہ پاک کی حاضری دی ہوگی، لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد، امیر اہل سنت کی باتیں سننے کے بعد آپ نے جب مدینہ کی حاضری دی اس میں کیا ڈیفرنس تھا؟ اس میں زمین و آسمان کا ڈیفرنس ہوگا. یعنی مدینہ پاک کا ادب تو دلوں کے اندر ہے، وہ سرور اور ذوق ضرور ہے، لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں، اہل ذوق ہوتے ہیں، ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے. یعنی ہم نے تو امیر اہل سنت سے ایسی ایسی باتیں سنی نا جہاں تک ہمارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا کہ مدینہ پاک کی یوں باادب حاضری دی جائے. مبالغتاً یوں بھی کہا جاتا ہے کہ سر سے حاضری دی جائے، نظریں جھکا کے رکھیں. اب اور ہم یہ تصور لے کے حاضر ہوتے ہیں کہ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب مکہ پاک میں جب تراویح ہوا کرتی تھی تو وہاں پر 4 رکعت پڑھنے کے بعد وہ طواف کیا کرتے تھے. تو جو اہل مدینہ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیا کریں، ہم وہ تو طواف کر لیتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے. تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. تو یہ دیکھیں ذوق کیسا ہے، یہ اہل ذوق کی بات ہے، اہل نظر کی بات ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ مطلب مدینہ پاک کی حاضری سے ان کو جیسے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے معاذ اللہ. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو حج پر آئے اور مدینہ پاک کی حاضری نہ دے اس نے میرے ساتھ جفا کی. یعنی تاکیداً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کی حاضری کا حکم ارشاد فرمایا. تو یہ مطلب ایک ایمان کا بھی تقاضا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تقاضا ہے کہ بندہ مدینہ پاک میں حاضری دے. تو اب یہ جب بندہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ میں جاتا ہے، آپ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں کتنی روایت ملتی ہیں کہ اولاً جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ایک روب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ایک روب ہوتا تھا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم بار بار حاضری دیا کرتے تھے یا ایک بار کے بعد دوسری حاضری ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ ہم سے ہی محبت کرتے ہیں. اب جب ہم ظاہر ہے کہ حاضری دینے جاتے ہیں تو گناہوں کا تصور ہے، گناہوں کا بار لے کر جاتے ہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں اطمینان اور سکون کی کیفیت بھی ملتی ہے، حضور کی نظر کرم بھی ہو جائے تو کیا بات ہے. کئی ایسے بزرگان دین ہیں کہ جو مدینہ پاک میں جب حاضر ہوتے ہیں تو مسجد نبوی سے کہیں جایا نہیں کرتے تھے. یعنی جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے وہاں جاتے اور دوبارہ مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے. اب ساری توجہ حضور کی بارگاہ میں، بس حضور کی توجہ مل جائے. اور آپ دیکھیں کتنے ایسے بزرگان دین ہیں کہ جن کے اس طرح کے اشعار ملتے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت لمبا جو ہے وہ قصیدہ لکھا جس طرح اعلیٰ حضرت کا ہے نا مدینہ پاک کی حاضری میں. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو آپ نے بہت تفصیلی جو ہے وہ ایک قصیدہ لکھا. اس میں آپ نے یہ بھی اشعار لکھے، فارسی کے اشعار ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دیدار کی جو تڑپ ہے اس کو میں لیے حاضر ہوں، اور اب آپ کا چونکہ دیدار نہیں ہو رہا تو اب غم میں میری حالت جو ہے وہ گھلتی چلی جا رہی ہے اور عنقریب ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے میری جان چلی جائے گی، میری موت واقع ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ جیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور نے ویسی توجہ فرمائی. کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ رات کو سویا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے خواب میں دیدار ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلند تخت پر جلوہ فرما تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے نور کی بارش ہو رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ حسن ایسا تھا کہ اس سے بڑھ کر حسن تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ اب دیکھیں اہل ذوق کی بات ہے. جیسی حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی توجہ فرمائی. تو اگر ذوق ایسا ہو اور توجہ وہاں پر ہو، یہ سیلفیوں کی طرف، ادھر ادھر گھومنے کی طرف، شاپنگ کی طرف توجہ نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں آئے تو ادھر ہی پڑے رہیں، ایسی نظر کرم ہوگی کہ پھر جو ہے آپ کا بیڑا ہی پار ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا شیخ احمد کبیر رفاعی
رحمۃ اللہ علیہ کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دور تھا تو میں لوگوں کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا کرتا تھا، اب یہ غلام خود حاضر ہے۔ اگر ہم تصور کریں، کمپیریزن کریں کہ یہاں سے جب قافلے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایک کو کہتے ہیں کہ یار میرا بھی سلام دے دینا، میرا بھی سلام حضور کی بارگاہ میں دے دینا، لیکن جب ہم خود وہاں جاتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہم حضور کی بارگاہ میں پڑے رہتے ہیں، حضور سے نظر کرم عطا کرنے کی کوئی عرض بھی کرتے ہیں، یا بس اپنے ہی خیالوں میں گم رہتے ہیں؟ تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میں دوسروں کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا کرتا تھا، اب یہ غلام خود آتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں تاکہ میں اس کو بوسہ دے دوں۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرم فرمایا کہ اپنا جو ہاتھ مبارک ہے، دست انور ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ انور سے باہر نکالا اور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بوسہ دیا۔ تو یہ ذوق کی بات ہے اور توجہ کی بات ہے۔ جتنی حضور کی بارگاہ میں لو لگا کر بیٹھیں گے، جتنے سچے اور مخلص انداز میں آپ حضور کی بارگاہ میں مانگیں گے تو حضور ایسی عطا کریں گے کہ پھر جھولی میں جگہ نہیں بچے گی سنبھالنے کی۔ اور وہاں سے تو ملتا ہے، وہیں سے بڑھتا ہے، وہیں سے ملتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، 2 سپٹمبر یوم دعوت اسلامی، 41 ایئرس، 1981 میں دعوت اسلامی امیر علیہ سنت لے کر چلے، تنہا تھے، چلتے چلے گئے اور آج 2022 اللہ کی رحمت سے 41 سال 41 ایئرس دعوت اسلامی کو ہو گئے۔ واقعی یہ ولی کامل، مرد کلندر، شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ، کہ اللہ پاک نے ان کو وہ عشق اپنے محبوب کا عطا فرمایا ہے، مدینے سے وہ محبت عطا فرمائی ہے کہ آج کے اس دور میں جو اتنا فاسٹ ڈیجیٹل ماڈرنائز دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی لندن کے خیالات میں، تو کوئی پیرس کے، تو کوئی کہاں، کوئی کیا سپنے دیکھتا ہے، اور ان لندن اور پیرس کے سپنے دیکھنے والوں کو امیر علیہ سنت نے مدینے کا دیوانہ بنا دیا، مدینے کی حاضری کے لیے تڑپنے والا بنا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں، گھروں میں اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، سب کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بہنیں بھی مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، بے قرار ہیں، اسلامی بھائی بھی، بوڑھے جوان۔ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کا تو کیا کہنا۔ ایک ہمارے پاس پیکیج ہے امیر علیہ سنت کا کہ ایک چھوٹی بچی کس طرح امیر علیہ سنت سے جو ہے وہ مدینے کی دعا کر رہی ہے، اور پھر امیر علیہ سنت کیا مدینے سے متعلق فرما رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں یہ پیکیج۔ پاپا میں مدینے جانا چاہتی ہوں لیکن بابا لے کر نہیں جاتے، آپ مجھے مدینے لے کے چلنا، پھر آنکھوں سے مدینہ دیکھوں۔ کیا ادا ہے ایون، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا اللہ پاک اس کی ادا پر مجھے تو مزہ آ گیا۔ ان کو ان کی امی ابو کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، مزہ آ گیا الحمدللہ۔ مدینے میں ہے ہی لطف، نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مدینہ بولا تو جیسے جنت کی ہوا چلنے لگی، ہمارا غم زدہ دل جو تھا، ہمارے اندر جو غم تھا، اس پر ایک طرح کا متونے کا ٹھنڈک آ گئی۔ سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں، جنت کی ہوا چلی نا اس سے جب مدینہ بولا تو۔ یہ عاشقوں کے انداز ہے۔ اس کوئی بولے نا کیا چاہیے تو بچوں کو سکھانا چاہیے، بولے مدینہ۔ تو اس طرح انشاءاللہ ان کے دل میں یہ بیٹھتا جائے گا، ہمیں پتہ بھلے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ دل میں بیٹھ جائے گا ان کے کہ کوئی بہت اچھی جگہ ہے مدینہ، مجھے مدینہ چاہیے۔ خدا گر کی آمد میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ کیا بات ہے مدینہ کی، چھوٹی بچی دیکھیے۔ تو ایک ویڈیو کلپ تھا، اگر ہم ویڈیو کلپ ہی دکھاتے چلے جائیں تو شاید ہمارے پروگرام کا ٹائم پورا ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ چھوٹی سی بچی، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی امی کو، اپنے ابو کو گھر میں کہتے ہیں کہ بابا میں نے مدینے جانا ہے۔
بابا میں نے مدینے جانا ہے، اور جب کوئی مدینے پہنچ جاتا ہے تو ایسے ایسے پیغامات آتے ہیں روتے تڑپتے کہ ہمارا سلام عرض کیجیے گا اور ہماری بھی حاضری کی دعا کیجیے گا۔ ابھی ہماری بھی حاضری نصیب ہوئی جب وہاں سے پلٹے، تو اب کئی لوگوں کے پیغام آ رہے ہیں کہ وہاں موجود ہیں جو، یا وہاں جو ملاقات ہوئی ہے، تو اب وہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی سلام کہنا۔ ابھی چند دن پہلے تو وہاں تھے کہ لوگوں کا سلام عرض کرنے کی سعادت مل رہی تھی، اور پھر مقدر وہاں سے لے آیا۔ اب یہاں سے جب پیغام بھیجتے ہیں تو ہوتا ہے کہ یار پھر دوبارہ حاضری نصیب ہو، پھر بندہ پہنچ جائے۔ تو اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی کی جہاں اتنی برکات ہیں، اتنا بڑا دعوت اسلامی کا سسٹم اور نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا یہ بھی پارٹ ہے کہ گھر گھر میں، بچوں میں، خواتین میں، مردوں میں، جوانوں میں مدینے کی ایسی محبت ڈال دی کہ لاکھوں آنکھیں اشک بار ہیں۔ تو یہ بھی دعوت اسلامی کا آج کے اس دور میں ایک خاصہ ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے، صدقہ ہے، برکت ہے کہ گھر گھر میں، معاشرے میں مدینے کی محبت۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، کلام چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح یہ کلام سن کر رو رہے ہیں۔ طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، رو رو کے نبی سے میری۔ اللہ اللہ اللہ، لاکھوں آنکھیں اشک بار رہتی ہیں کہ ہم نے مدینے جانا ہے، ہم نے مدینے جانا ہے۔ شاہد بھائی، دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کارنامہ کہہ لیجئے کہ الحمدللہ واقعی مدینے کی محبت جو ہے وہ دلوں کے اندر پیدا کر دی، اور جس طرح فراز بھائی نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک جو نہیں ہیں وہ جب جاتے ہیں تو ان کی کیفیات وہ والی نہیں ہوتی جو دعوت اسلامی والوں کی ہوتی ہے، ایک تڑپنے والی۔ تربیت ہوئی ہوئی ہے، ایک طریقہ ملا ہوا ہے، جی اس جی، پر محبت۔ 1984 میں میں نے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ 1984 میں؟ جی جی، اس وقت چھوٹے میری ہوں گے عمر آپ؟ 8-9 سال تھی۔ کیا بات ہے۔ تو اس وقت اس طرح کا ماحول تو نہیں تھا کہ ہم روتے ہوئے جاتے، تو بہرحال والدین کے ساتھ ہی گئے تھے، اور یعنی بڑی یوں تو خوشی تھی، اور پہلے مدینہ شریف جانا ہوا، 8 دن ہم وہاں رہے، اس کے بعد مکہ شریف گئے تھے، جدہ سے مدینہ ہمارا جانے کا سلسلہ ہوا۔ لیکن اب جو ہے وہ جب دوبارہ حاضری ہوئی تو اب کیفیت بالکل بدل گئی، کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی مل گیا تھا، اور واقعی جو ہے وہ دعوت اسلامی نے بڑا انقلاب برپا کیا ہے، مکہ مدینہ کی محبت جو ہے وہ دلوں میں ڈال دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہیں، ان کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ واقعی ذہن بن جائے تو پھر جو ہے وہ یہاں آ کر بھی جو ہے وہ مدینے میں دل لگا رہتا ہے کہ دوبارہ چلے جائیں، ابھی چلے جائیں، اور کئی جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دلائل الخیرات شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی مدینے کی تڑپ، جو نہیں گئے وہ تو روتے ہی ہیں، اور جو ہو کر واپس آ گئے ان کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے کہ اب دوبارہ کب جانا ہوگا، اب میں کب جاؤں گا، کس طرح جاؤں گا۔ تو یہ واقعی جو ہے وہ اللہ پاک نے دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ مدینہ شریف کی، مکہ شریف کی محبت جو ہے وہ امیر اہل سنت کے فیضان سے آئی۔ اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ اچھا، کوئی بندہ کہیں جاتا ہے نا تو ہوتا ہے چلو یہ چیز مل گئی، لیکن مدینہ میں کشش کیسی ہے کہ جاتا ہے تو اور کیفیت بڑھتی ہے، اور جب دن کم ہونے لگتے ہیں تو دن ایسا لگتا ہے میرے پاس دن کم رہ گئے، اب تو میں اس مقصد رخصت ہونے والا ہوں۔ تو بس اللہ پاک کرم فرمائے۔ یہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اور جب واپسی ہو رہی ہوتی ہے تو کس طرح رو رو کر دیوانے، آخری سلام جب ہوتا ہے تو بس ایسا کہ بس جان نکل رہی ہے کہ اب چلے جائیں گے، مدینہ چھوٹ جائے گا، اور پھر اپنے وطن روانگی ہو جائے گی، یا کاش یہیں رہ جاتے۔ تو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، اور پھر جو امیر اہل سنت کا کلام بھی لکھا نا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، واقعی مدینے میں سرور آ رہا ہوتا ہے۔ مدینہ یاد آیا ہے
اسلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے مدینہ یاد آیا ہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے واقعی مدینہ مدینہ ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں، مدینے کا پل پل یاد آتا ہے، وہ مدینے میں دبے پاؤں چلنا، ان کی مسجد میں چلنا، سنہری جالیوں کی طرف چل کر سلام عرض کرنا، آقا کو حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینے کا سرور اور کیفیت، وہ سبز گنبد کی طرف نگاہیں اٹھانا، پھر نگاہیں جھکا لینا، پھر نگاہیں اٹھانا یاد آتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے کہ ان ولی کامل نے ایسی مدینے کی محبت دلوں میں اتار دی ہے۔ ان کی اپنی حاضری کی کیا کیفیت ہوتی ہیں، ان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، تو کچھ وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیے کہ امیر علیہ سنت جب مدینے جاتے ہیں، مدینے سے پلٹتے ہیں، تو کیا کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے۔ لوٹ کے اب چلے غلام لوٹ کے اب چلے غلام لیجے آخری سلام لیجے پھر یہ غلام لوٹ کے آئیں کہ موڑ آ رہا ہے مدینہ، یہیں کس طرف اب ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ یہ بس مدینے کا راستہ ہے اور آگے جا کر ہم
से इससे भी हट जाएंगे। हाँ मदीने का रास्ता चला गया। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा। मदीने से इसलिए मोहब्बत है कि आका अलैहिस्सलाम जो है वो मदीने में जलवा गर हैं। और इस जो है हमारे हाजी अब्दुल हबीब भाई, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो क्लिप है कि मदीने से मोहब्बत क्यों। आइए वो देखते हैं। मदीने से मोहब्बत क्यों ना करे? अरे मेरे आका वहां हैं, जिनके सबब ये कायनात बनी है वो आका वहां है, जिनका मैंने कलमा पढ़ा है वो आका वहां है, जिनके सदके मुझे ईमान मिला है वो आका वहां है, जिनकी सुन्नतों पर अमल करता हूं वो आका वहां है, जिन्होंने मुझे दीन और अल्लाह की पहचान अता की वो आका वहां है, और जिन्होंने कयामत के दिन मेरी शफाअत करनी है, मुझ गुनाहगार को बख्शवाना है। अरे प्यास बड़ी लगेगी कयामत के दिन, मगर जामे कौसर के जाम जिसने पिलाने हैं वो आका वहां है। कयामत के दिन सुनो, नामाए आमाल खोले जाएंगे, जो गुनाहगारों के नामाए आमाल को छुपाने वाले, उनके ऐबों पर पर्दा डालने वाले, अपने करम से हमारा पल्ला हल्का जो है उसको भारी बनाने वाले आका वहां है। सुनो सुनो, कयामत के दिन सबको पुल सिरात से गुजरना है, मगर जिन्होंने रब्बे सल्लिम की सदाएं लगाकर हमें पुल सिरात से पार लगाना है वो आका वहां है। अंबिया किराम के कयामत के दिन नूर के मिंबर होंगे, सारे अंबिया अपने मिंबर पर बैठे होंगे, मगर मेरे आका जो उस दिन अपने मिंबर पर ना बैठेंगे, फरमाते हैं मैं उस वक्त तक अपने मिंबर पर ना बैठूंगा जब तक अपने गुनाहगार उम्मतियों को जन्नत में ना ले जाऊं। ऐसे करीम, ऐसे शफीक आका वहां हैं। सुनो, जिनका कब्र में दीदार करना है, जिनके बारे में मुझसे सवाल होना है कि इनके बारे में क्या कहा करता था, वो आका वहां हैं। और सुनो, मदीने जाओ तो कैसा इनाम मिलता है। आका फरमाते हैं मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वो रोजा मदीने में है। आका फरमाते मदीने के रास्ते पर फरिश्ते पहरा देते हैं। अरे दुनिया में ये सुना जरूर है कि बादशाह का महल हो तो उसके रास्ते पर सिपाही पहरा देते हैं। ये कैसा शहर है जिसकी गलियों में फरिश्ते पहरा देते हैं? वो मदीना, और वो आका वहां हैं। हम क्यों न जाने को तड़पे। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, सारे नबियों का सर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है, सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए शाह की कब्रे अनवर मदीने में है। करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। मदीने की किस किस फजीलत की बात करूं। मेरे आका फरमाते मदीने के गुबार में शिफा है दुनिया की कोई ऐसी मट्टी खाओ तो बीमार हो जाते हो, मदीने के गुबार में शिफा है। मदीना पाक करने वाला शहर है। नबी ये पाक के वहां वो अय्याम गुजरे हैं, सहाबा किराम वहां उस गलियों में घूमे हैं। तो एक आशिक रसूल क्यों ना मदीने को तड़पे। आशिकान रसूल क्यों ना मदीने को तड़पें कि हमारे आका को रोज़ा मदीने में है। मदनी चैनल के नाज़रीन, टॉपिक तो ऐसा है कि चलता ही चला जाए। पाकिस्तान में जो हमारे हालात हैं सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से, अल्लाह करीम आसानी फरमाए, खैर फरमाए। ऐसे ऐसे दर्दनाक वाक़यात आ रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, मदद फरमाए, मददगार पैदा फरमाए। बहुत मुश्किल में हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा वेलफेयर जो है FGRF, इसके ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह इमदादी काम हो रहा है। लेकिन क्राइसिस इतना बड़ा है, पूरा तकरीबन मुल्क इसकी लपेट में आ गया। मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी लपेट में है। स्पेशली अंदरून सिंध, KP के भी इफ़ेक्ट हुआ, कश्मीर भी इफ़ेक्ट हुआ, पंजाब का भी काफ़ी हिस्सा इफ़ेक्ट हुआ। स्टार्ट में बलूचिस्तान बहुत इफ़ेक्ट हुआ।
تو ہمارے وطن عزیز پاکستان پر یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں, جتنا ہو سکے مدد بھی کریں. اور FGRF کا ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے, کیونکہ دعوت اسلامی ہر جگہ موجود ہے اللہ کی رحمت سے, تو باقاعدہ پیغامات آتے ہیں. میں بھی جب سفر میں تھا تو مجھے بھی کئی پیغامات وہاں آئے کہ علی بھائی ہمارے گاؤں میں یہ پرابلم. میں تو سفر میں تھا, میں نے وہاں سے اپنے ذمہ داران کو واٹس اپ کیے, میسیجز کیے, ان کے نمبر دیے. الحمدللہ مجھے کچھ گھنٹے بعد پیغام آیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی والے بھی اس گاؤں میں پہنچ گئے. تو الحمدللہ یہ کام بھی چل رہا ہے. اللہ کریم قبول بھی فرمائے, اللہ ہمت بھی دے. کئی جگہ سے راستے بند ہو گئے, آزمائشیں ہیں, تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کا بھی کام کیجئے, ویلفیئر بھی کیجئے. بس میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں, کنیکٹ رہیں. ہم جب دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے, اتنا پیارا ماحول ہے, اتنا پیارا ماحول ہے. دیکھیں ابھی ملک پر ایک آزمائش آئی تو ویلفیئر میں دعوت اسلامی لگ گئی. ایک طرف یہ بھی کام ہو رہا ہے, ایک طرف نیکی کی دعوت کا بھی کام ہو رہا ہے. مدنی چینل 12 گھنٹے نہ صرف اردو بلکہ انگلش اور اپنا بنگلہ زبان میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کس طرح دعوت اسلامی ڈیجیٹل انداز میں بھی کام کر رہی ہے. مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں, اور پھر الحمدللہ ایک عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے, تلاوت قرآن کی طرف, تو پھر سنتوں کی طرف, تو پھر نمازوں کی طرف. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی بہت پیارا ماحول ہے. اپنے بچوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو بھی دعوت اسلامی سے کنیکٹ رکھیے. ہمارا جو یہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ, تو ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک تو لیتے ہیں, لیکن ہر ٹاپک کا ایفیکٹ جو ہے وہ گھر میں بھی اور معاشرے میں تقریباً پڑتا ہی پڑتا ہے. اب محبت مدینہ, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی عاشقان رسول بنیں, ان کے دل میں بھی مکہ مدینہ کی محبت ہو, یہ بھی کعبہ دیکھنے کے لیے تڑپیں, حج کرنے کے لیے تڑپیں, عمرے کے لیے تڑپیں, مدینہ جانے کے لیے تڑپیں. تو پھر ایسا ماحول بھی تو ہوگا. ہمارے بچے اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, بری صحبت میں چلے گئے اور ایسے خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگے کہ جو بے حیائی کے کام کرتے ہیں, فحاشی, بے حیائی, عریانیت, تو پھر کیا بنے گا؟ پھر محبت مدینہ کہاں سے آئے گی؟ محبت مکہ کہاں سے آئے گی؟ عمل کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ تو اگر اس اپنے گھروں میں بھی, اس معاشرے میں بھی محبت مدینہ, عشق رسول, محبت مکہ, عبادت کا ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے نیک ماحول سے وابستہ رہیے. اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دکھاتے رہیں. دعوت اسلامی کی ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں, وہ اس میں شرکت رہے. ہر ہفتے کو امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, وہ دیکھتے رہیں, اس میں شرکت کریں. جو کراچی میں وہ فزیکل آ جائیں اسلامی بھائی, اور باقی مدنی چینل پر اپنے آپ کو فکس کر لیں کہ ہر سنیچر کو جو ہے وہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر رہنا ہے. جو باہر ہیں, دور ہیں, اگر مدنی چینل سیٹلائٹ پہ نہیں تو آپ اپنے موبائل اسکرین پر الحمدللہ فیس بک, یوٹیوب پر لائیو اسٹریمنگ اور لائیو یہ مدنی چینل کی نشریات مل جاتی ہیں. تو یوں کنیکٹ رہیے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشرہ